اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر ترین خلاصہ قرآن کی اس سیریز میں آج ہم آغاز کریں گے نامے پارے سے۔ نامے پارے کا نام کال الملا ہے۔ اس میں سورۃ آل اعراف کی 119 آیات ہیں، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیل کے بارے میں تفصیلات ہیں۔ آخری رکوع میں سورۃ الانفال کی 40 آیات ہیں۔ اس پارے کے آغاز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون اور اس کی قوم کے پاس ہم نے موسیٰ کو بھیجا، مگر انہوں نے ہماری نشانیوں کو نہ مانا۔ اور یہاں پر مندرجہ ذیل باتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، دعوت توحید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں آئے تو 2 چیزوں کی دعوت لے کر آئے۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کی بندگی قبول کرے، اور دوسرے بنی اسرائیل کو اپنے پنجہ ظلم سے رہا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی نشانیاں ظاہر کیں۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ۔ پہلے فرعون کے جادوگروں نے رسیاں پھینکیں جو سانپ بن گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن کر ساری رسیوں کو نگل گیا۔ نمبر 3، حق کی فتح۔ اس طرح حق کی فتح ہو گئی، سب جادوگر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ نمبر 4، قوم فرعون پر مختلف عذاب۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فرعون کی قوم پر مختلف عذاب نازل کیے، آخر انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ نمبر 5، بنی اسرائیل کی آزادی۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، فرعون کی غلامی سے آزادی دی۔ نمبر 6، اللہ سے ہم کلامی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ سینا پر 40 دن تک عبادت کی، اور اس عرصے میں اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا۔ نمبر 7، دیدار الہی کا تقاضا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ نمبر 8، ہدایت الہی۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، جو کچھ میں تجھے دوں یعنی تورات، اسے لے کر اور شکر بجا لا، اور واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر موسیٰ کو دی۔ نمبر 9، بچھڑے کی پوجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد لوگوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ نمبر 10، حضرت موسیٰ کا غصہ و رنج۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو غصے اور رنج کے ساتھ تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا۔ نمبر 11، حضرت ہارون علیہ السلام کی وضاحت۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا، مجھے اس ظالم گروہ کے ساتھ شامل نہ کر۔ نمبر 12، اللہ سے موسیٰ کی درخواست۔ تب موسیٰ نے کہا، اے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر۔ نمبر 13، 70 نمائندوں کے ساتھ توبہ۔ پھر اپنی قوم سے 70 آدمی منتخب کیے تاکہ کوہ سینا پر خدا کے حضور پیش ہو کر بچھڑے کو پوجنے کے جرم کی معافی مانگے۔ نمبر 14، 12 گھرانے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ نمبر 15، نعمتیں۔ ہم نے ان پر ابر کا سایہ کیا جب وہ جزیرہ نمائے سینا میں دھوپ میں مارے مارے پھر رہے تھے، پھر ان پر من و سلوہ اتارا۔ نمبر 16، طلب معافی۔ جب وہ ایک بستی کے دروازے سے داخل ہوں تو اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے گزرے تاکہ اللہ ان کی خطائیں درگزر کرے۔ نمبر 17، سبت کا قانون توڑنا۔ سبت یعنی ہفتے کا دن، یہ قانون مقرر کیا گیا تھا کہ ہفتے کا دن صرف آرام اور عبادت کے لیے مخصوص رکھیں۔ وہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑتے تھے، ایسی نافرمانیوں پر اللہ نے انہیں بندر بنا دیا۔ نمبر 18، یہودی قوم کی سزا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے۔ نمبر 19، ناخلف جانشین۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے تھے۔ نمبر 20، پابندی کتاب کا عہد۔ انہیں وہ وقت بھی یاد ہے جب ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے تھامو، توقع ہے کہ تم غلط کاری سے بچے رہو گے۔ اس کے بعد اس بارے میں ذکر آیا ہے اللہ کی رہنمائی۔ جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے۔ روز قیامت۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ وحی کی پیروی۔ اے محمد،
ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں۔ اور یہاں پر سورۃ الاعراف کا اختتام ہوتا ہے، اس کے بعد سورۃ الانفال کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الانفال کے آغاز میں مندرجہ ذیل باتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، انفال۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے رسول، تم سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو انفال اللہ اور رسول کا مال ہے۔ نمبر 2، جنگ بدر۔ یاد کرو وہ موقع جب تم چاہتے تھے دونوں گروہوں میں سے کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے۔ نمبر 1، غیبی امداد۔ وہ موقع یعنی کہ جنگ بدر جب تمہاری مدد کے لیے پے در پہ 1000 فرشتے بھیجے۔ نمبر 2، بارش۔ اللہ آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا کہ تمہیں پاک کر دے، تمہاری ہمت بندھائے اور تمہارے قدم جمائے۔ نمبر 3، فرشتوں کی مدد۔ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو۔ نمبر 4، فتح اللہ کی وجہ سے۔ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا ہے۔ نمبر 5، آداب جہاد۔ جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار رہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو، سوائے اس کے کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے۔ نمبر 6، حق کی فتح۔ ان کافروں سے کہہ دو کہ تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا ہے، حق کی فتح ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔